بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ 1,24,000 انبیاء میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف اور امتیاز حاصل ہے کہ اس میں ہر انسان کے مسئلے کا حل پایا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے جسے مصیبتوں کا دور کہا جاتا ہے، اور پیغمبر اسلام ہی کی زندگی میں وہ دور بھی آ گیا کہ پیغمبر اسلام حاکم ہیں۔ حکومت کا وہ دور بھی پیغمبر اسلام نے دیکھا ہے کہ چاروں طرف دشمن ہیں اور مدینے کی اسلامی حکومت بہت کمزور نظر آ رہی ہے، اور حکومت کا وہ دور بھی دیکھا ہے کہ اس زمانے کی سپر پاور کے برابر مدینے کی حکومت آ چکی ہے۔ پیغمبر اسلام کے پاس وہ دور بھی تھا کہ ایک آدمی بھی پیغمبر کا ساتھ دینے والا نہیں ہے بجز اہل بیت کے، اور ایک وہ دور بھی تھا کہ منافقوں کو بھی پیغمبر اسلام کا نام لینا پڑ رہا ہے۔ غربت ہو یا امیری ہو، اسیری ہو، مصیبتیں ہوں، زحمتیں ہوں، بادشاہی ہو، یہ سارے دور پیغمبر اسلام کی سیرت میں ہمیں ملتے ہیں۔ اور سب سے بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ اگر ایک انسان کسی معاشرے کو اسلامی بنانا چاہے اور کہیں پہ انقلاب لانا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، فطری طریقہ کیا ہے۔ شور ہنگامہ اپنی جگہ، لیکن ایک فطری طریقہ، ایک پیغمبر اسلام کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اب ہماری گفتگو پہنچی ہی اس مقام پر ہے کہ اللہ کے رسول مدینے میں پہنچ چکے ہیں، اور ایک مرتبہ دشمنوں کی دشمنیاں منظم طریقے سے ہو رہی ہیں۔ اب ان کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام کی سیرت کے اس آخری حصے کو بیان کرنے سے پہلے جو پچھلی ویڈیو میں بیان کیا گیا، آج آپ کے لیے پچھلی تمام ویڈیوز کی ریکیپ یعنی خلاصہ بیان کر دوں، تاکہ چینل پر نئے آنے والے دوست بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ مختلف روایات کے مطابق 12 یا 17 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی۔ زیادہ روایات کے مطابق 12 ربیع الاول ہے۔ 5 سال کی عمر تک پیغمبر اسلام اپنے شہر مکے سے باہر جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہے۔ 5 سال کی عمر میں پیغمبر واپس اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، لیکن اسی سال والدہ کا انتقال ہوا۔ 3 سال اپنے دادا جناب عبد المطلب کے ساتھ رہے، لیکن جب پیغمبر کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا کا انتقال ہو گیا۔ اب پیغمبر اسلام اپنے چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں آ گئے، اور 8 سال کی عمر سے 25 سال کی عمر تک جناب ابو طالب کے ساتھ رہے۔ اس دوران پیغمبر اسلام نے پہلے اپنے چچا کے ساتھ مل کے تجارت شروع کی، اور اس کے بعد پیغمبر نے اپنی تجارت کو الگ کر لیا، لیکن رہتے اسی مکان میں ہیں کہ جو جناب ابو طالب کے مکان سے متصل ہے۔ 25 سال کی عمر میں جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی، اور پیغمبر اپنے محلہ بنی ہاشم سے اٹھ کے جناب خدیجہ طاہرہ کے محلے میں آ جاتے ہیں۔ 30ویں سال حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور پیغمبر اسلام اپنے اس چھوٹے بھائی کو اپنے چچا سے اپنے گھر کے لیے مانگ لیتے ہیں۔ پیغمبر کی عمر 40 سال تک پہنچتی ہے، اور جبرائیل امین وہ وہی لے کے آتے ہیں کہ اے میرے حبیب، اب تمہیں اپنی رسالت کا اعلان کرنا ہے۔ 3 سال تک پوشیدہ طریقے سے پیغمبر نے اسلام کو پھیلایا۔ جب 43واں سال پیغمبر اسلام کی عمر مبارک کا ہوا تو علل اعلان پیغمبر اسلام دین اسلام کا پیغام مکے والوں تک پہنچا رہے ہیں۔ 2 سال کے بعد 45ویں سال میں پیغمبر اسلام نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب وہ مکے سے ہجرت کر کے جا سکتے ہیں، اور مزید 2 سال گزرتے ہیں۔ پیغمبر کی عمر 47 سال کی ہوتی ہے کہ تمام مکے کے کفار مل کے پیغمبر اسلام کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ شیب ابی طالب کی زحمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ 3 سال ان زحمتوں کا سامنا پیغمبر اسلام نے کیا۔ پیغمبر اسلام کی عمر ہوئی 50 سال، اور اعلان رسالت کو 10 سال گزرے۔ پیغمبر اسلام شیب ابی طالب سے باہر آئے، اور حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کی صورت میں 2 بڑے صدموں کا سامنا کیا، اور اس کے بعد معراج کا سفر درپیش ہوا۔ معراج کا سفر در حقیقت مدینے کی ہجرت کے لیے تیاری کا اعلان تھا۔ چنانچہ پیغمبر معراج سے واپس آئے اور مسلمانوں کو مدینے کی ہجرت کا پیغام پہنچانے لگے۔ آہستہ آہستہ جس کو موقع ملتا ہے وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچ جاتا ہے۔ 3 سال ہجرت کے اس طریقہ کار کو گزر گئے، یہاں تک کہ مکہ تمام مسلمانوں سے خالی ہو گیا،
اب صرف وہ مسلمان مکے میں رہ گئے ہیں جن کے لیے کسی وجہ سے ہجرت بالکل ناممکن ہے۔ جب ہجرت کرنے کے قابل تمام مسلمان مکہ چھوڑ کے جا چکے تو اب پیغمبر اسلام مکے سے مدینے کی جانب تشریف لاتے ہیں۔ اس دوران جو واقعات پیش آئے یہ ہماری ہجرت سے متعلق ویڈیوز میں بیان ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں اسلامی سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اب سن ہجری شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلا اسلامی سال ہے۔ پیغمبر اسلام کے مدینے میں آنے کے ساتھ ہی پیغمبر اسلام کی عمر کے 53 سال گزر چکے ہیں۔ 54واں سال چل رہا ہے اور ہجرت کے بعد پہلا سال۔ پیغمبر اسلام نے مدینے میں آتے ہی سب سے پہلے تو ایک اسلامی حکومت کو قائم کیا، تمام مسلمانوں کو ایک مرکز پہ جمع کیا، اور مسلمانوں کے علاوہ بھی مدینے کے اندر 2 گروہ اور تھے، ایک اہل کتاب یعنی یہودی اور دوسرے بت پرست کافر۔ بت پرست کافر تو رشتہ دار تھے انہی مسلمانوں کے جو پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ ایک معاہدہ پیغمبر ان کافروں سے کرتے ہیں اور دوسرا معاہدہ یہودیوں سے کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کا مرکز یعنی اسلامی سلطنت جو بن رہی ہے اسے اندرونی خطروں سے محفوظ کیا جائے۔ یہ 2 شہر مدینہ کے رہنے والے گروہ ہیں، کافر بھی وہ جو مدینے میں رہتے ہیں، اہل کتاب بھی وہ جو مدینے میں رہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے دونوں سے معاہدے کیے اور ان معاہدوں کے نتیجے میں ظاہری اعتبار سے مدینے کے اندر ایک مرکز بن گیا۔ جو کافر ہیں وہ تو اپنے معاہدے پہ ثابت قدم رہے، بلکہ کافروں کا مسئلہ تو یہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ مسلمان بننے لگے، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مدینے کے کافر وہ ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کے خاندان میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگ کفر پر ہیں۔ جو کفر پہ باقی ہیں انہیں تو ان کے بھائی، بیٹے، والدین، پڑوسی آہستہ آہستہ اسلام کی جانب لا رہے ہیں، مگر یہودی پیغمبر اسلام سے تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پہلے تو پیغمبر اسلام سے معاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے انہوں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر نے ہم سے معاہدہ کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو جس انداز سے ترتیب دینا شروع کیا ہے وہ آگے چل کر ہمارے لیے خطرہ بنے گا، چنانچہ اندرونی سازشوں میں لگ گئے۔ یہودیوں کی اس وقت بدقسمتی یہ تھی کہ ان کی تعداد بہت کم اور ظاہری اعتبار سے ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، چنانچہ وہ مجبور تھے۔ مکے کے کافروں کی طرح یہودی کھل کے پیغمبر کے سامنے نہیں آ سکتے تھے، وہ مجبور تھے کہ چھپ کے پیغمبر کے خلاف سازشیں کریں، اور اس کے لیے انہوں نے پہلی کوشش تو یہ کی کہ مدینے کے اندر جو مسلمان ہیں ان کو آپس میں لڑایا جائے، اس لیے کہ مدینے میں رسول خدا کے پہنچنے سے پہلے مدینے میں مسلمانوں کی صرف ایک قسم تھی، مسلمان۔ مدینے میں جب مسلمان آئے تو اب مسلمانوں کی 2 قسمیں ہو گئیں، ایک وہ مسلمان جو مقامی ہیں اور مدینے کے رہنے والے ہیں، ایک وہ مسلمان جو باہر سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ یہودیوں نے پہلے ان کو آپس میں لڑانا چاہا، اور جب یہودی اس کے اندر ناکام ہو گئے تو انہوں نے مکے کے کافروں سے رابطہ قائم کیا۔ چنانچہ مکے کے کافروں کو جب یہ اطلاع ملی کہ خود پیغمبر کے شہر میں رہنے والے کچھ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور اگر ہم پیغمبر کے خلاف میدان میں نکلیں تو وہ بھی پیغمبر کے میدان میں نکلنے کے بعد پیغمبر اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کریں گے، تو مکے کے کافروں کو اطمینان حاصل ہو گیا۔ اب تک مکے کے کافر مسلمانوں کے خلاف میدان میں قطعاً نہیں نکلے تھے، 14 سال ہو گئے ہیں اسلام کو، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ خود پیغمبر کے شہر میں ہمارا ساتھ دینے والا ایک گروہ ہے تو اب مکے کے کافروں میں ہمت پیدا ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں پہ ایک بڑا حملہ کرنا چاہا۔ یہ ساری کی ساری سازش یہودیوں کی چل رہی ہے۔ اسی دوران یہودیوں نے ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا کہ ایک طرف تو اندرونی طور پر پہلے مسلمانوں کو لڑانا چاہا، اس میں ناکامی ہوئی تو خط لکھ کے مکے کے کافروں کو دعوت دی کہ حملہ کرو، اور دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کو تانے دینا شروع کیے۔ سیرت رسول میں پہلے یہ ذکر ہو چکا ہے کہ علم کے اعتبار سے پورے عرب میں یہودیوں سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہ تھا، کیونکہ بہرحال اپنی تمام خرابیوں کے باوجود یہودیوں کے پاس تورات کتاب تھی، یہودیوں کے علماء اپنی کتاب پر حاوی تھے۔ یہودی بہرحال ایک صحیح دین کے ماننے والے تھے جس میں انہوں نے تبدیلی کر دی تھی۔ وہ عرب کے کافروں کی طرح جاہل مطلق نہ تھے، بلکہ وہ پڑھے لکھے تھے۔ ہاں، اپنے مفادات کے تحت
انہوں نے دین میں تبدیلی کی۔ چنانچہ یہودی علمی اعتراض کرنے لگے اور مسلمان ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں، ابھی پیغمبر اسلام کے اتنا قریب نہیں بیٹھے ہیں، خصوصاً مدینے کے مسلمان۔ ابھی تو رسول آئے ہیں ان کے پاس، ابھی انہوں نے پیغمبر کے علم سے اتنا استفادہ نہیں کیا ہے کہ یہودیوں کے طعنوں کا جواب دے سکیں۔ چنانچہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ابتدائی 3 سال جو مدینے میں گزرے ہیں، یہودیوں کے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں اور مسلمان پریشانی کے عالم میں مبتلا ہیں۔ پیغمبر اسلام کے لیے اب ایک مسئلہ ہے، ایک طرف یہودیوں کی اندرونی سازش کا مقابلہ کرنا ہے، یعنی مکے کے کافر حملے کر رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، دوسری طرف یہودیوں کے ظاہری حملے کا مقابلہ کرنا ہے کہ جب یہودی کوئی یہ اعتراض کریں اسلام پر تو اب مدینے کے مسلمان اس قابل نہیں ہیں کہ اس کا جواب دیں۔ چنانچہ ہر مسلمان یہودی کو لے کے رسول کے پاس آ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل کا جواب بھی خود پیغمبر کو دینا پڑ رہا ہے۔ ہاں، 2-3 سال کے بعد جب پیغمبر اسلام کے اتنے شاگرد مدینے میں ہو گئے پھر یہ مسئلہ ختم ہوا، لیکن ابھی چھوٹا سا مسئلہ بھی ہے۔ مدینے کا مسلمان آ گیا پیغمبر کے پاس کہ اللہ کے رسول، ہمارے یہودی پڑوسی نے ایک اعتراض کیا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پیغمبر اسلام کے وقت کا ایک بڑا حصہ اس کام میں گزر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر مدینے میں وہ تمام کام انجام دے رہے ہیں جو ایک اسلامی حکومت کے لیے ضروری ہیں۔ مواخات کا سلسلہ قائم کیا گیا، یعنی مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا، اور وہ بھی 2 مواخات ہوئی ہے اسلام میں۔ پہلے پیغمبر اسلام نے مہاجرین میں سے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا تھا، اور پھر ہر مہاجر کو ایک مدینے والے انصاری کا بھائی بنایا۔ پھر مسجد نبوی بنائی گئی، کیونکہ مسجد مرکز ہے، مسجد نہ ہو تو کبھی بھی اسلامی حکومت قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فقہی مسائل کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں وہ نمازوں کی رکعتیں بڑھیں۔ یہ سارے واقعات پہلے بیان ہو چکے ہیں، اور اسی دوران 1 سال جب گزر گیا، اذان اور اقامت کا حکم آ گیا، اس لیے کہ مسجد تو بن گئی، مرکز تو بن گیا، لیکن مسجد میں لوگوں کو جمع کیسے کیا جائے؟ چنانچہ اذان اور اقامت کا حکم آیا۔ لیکن جیسے ہی مکے کے کافروں کو یہ 2 اطلاعات ملیں، ایک تو وہی کہ یہودی ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں، اور دوسری اطلاع یہ ملی کہ بہت طاقتور ہوتے جا رہے ہیں مسلمان، مسجد بن گئی، اذان ہونے لگی، نماز جماعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب مکہ کے کافر گھبرائے اور وہ پہلی مرتبہ فوج لے کے پیغمبر اسلام کے خلاف میدان میں آئے۔ پچھلی ویڈیو میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پیغمبر اسلام کو 1 سال مدینے میں ابتدائی تیاریوں میں گزرا، لیکن جیسے ہی دوسرا سال داخل ہوتا ہے اب مکے والوں کے حملے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جنگ بدر ہمارے سامنے آئی۔ لیکن بدر کی جنگ سے پہلے 6 چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور ہو چکی ہیں۔ ان 6 میں سے 3 غزوے تھے اور 3 سریے تھے۔ غزوہ جس میں رسول خدا خود جائیں، سریہ جس میں رسول خدا کسی اور کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے تھے۔ تو 6 چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوئیں۔ 7ویں لڑائی بدر کی لڑائی تھی، جو عام طور پہ یہی مشہور ہے کہ کفار اور مسلمانوں کے بیچ میں یہ سب سے پہلی لڑائی تھی، لیکن یہ سب سے پہلی بڑی لڑائی تو ہے۔ اس سے پہلے بہرحال 6 مرتبہ مسلمانوں اور کافروں کا میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو چکا تھا۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ان مقابلوں کی تفصیل بتائی جائے، تاریخ اسلام کے ایک اور مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، جو اگرچہ کوئی بہت اہم بات نہیں ہے، لیکن جب ہم واقعات کو بیان کر رہے ہیں تو یہ واقعہ بھی آ جائے۔ مسلمانوں کے مدینہ پہنچنے کے بعد ابھی آپ نے سنا کہ یہودی ایک طرف کافروں کو دعوت دے رہے ہیں، دوسری طرف مسلمانوں کو طعنے دے رہے ہیں۔ پہلا طعنا تو یہ ملا تھا کہ مسلمان مدینے کے موسم کا مقابلہ کر ہی نہ سکیں گے، مر جائیں گے، لیکن یہ طعنا یہودیوں نے نہیں دیا، یہ طعنا مکے کے کافروں نے دیا کہ مسلمانوں تم مدینے جا تو رہے ہو لیکن وہاں کے موسم کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یہ طعنا صحیح بھی ثابت ہونے لگا جب تقریباً سارے مسلمان مدینے پہنچ کے بیمار پڑ گئے۔ پھر پیغمبر اسلام نے بخار کی ایک دعا بتائی، وہ آپ سن چکے ہیں۔ یہ طعنا تو مکے کے کافروں نے دیا، ایک طعنا یہودیوں نے دیا کہ جیسے ہی مسلمان مدینے میں پہنچے اور اسلامی سلطنت قائم ہوئی، یہودیوں نے طعنا دیا کہ آ تو گئے ہو مسلمانوں، لیکن بس یاد رکھو کہ اسلام کو یہیں مدینے میں ختم ہونا ہے، اور کہا یہ کہ ہم نے ایک ایسا عمل پڑھا ہے
اور اس عمل کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاں کوئی اولاد نرینہ نہیں ہوگی، یعنی کوئی لڑکا پیدا نہیں ہونے پائے گا۔ لڑکیاں بے شک پیدا ہوتی رہیں گی، لڑکے سے باپ کی نسل چلتی ہے۔ اس تصور کے اوپر یہ تانا دیا گیا۔ اب یہ جو تانا یہودیوں نے دیا، اور یہودی پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس ایسے علم ہیں جو مدینے والوں کے پاس نہیں ہیں۔ چنانچہ مدینے کے لوگ واقعاً اس تانے کی وجہ سے پریشان ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتنی کتابیں بھی سیرت رسول کے بارے میں لکھی جاتی ہیں، سب میں تھیوریز دی جاتی ہیں کہ یہودیوں کے اس تانے کے بعد سب سے پہلا بچہ مسلمانوں میں کون پیدا ہوا، جس پر مسلمانوں نے خوشی منائی۔ البتہ یہ جو تانا دیا یہودیوں نے، سب مسلمانوں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ جو پڑھے لکھے سمجھدار مسلمان تھے، انہوں نے تو اس کو مذاق میں اڑا دیا، لیکن کچھ ابھی کمزور یا جن کی معرفت ابھی مکمل نہیں ہے، وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ انتظار ہونے لگا۔ ربیع الاول میں پیغمبر مدینے میں آئے۔ ربیع الاول میں یہ تانا دیا گیا۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہوا، ربیع الثانی کا مہینہ آیا۔ ربیع الثانی کا مہینہ ختم ہوا، جمادی الاول کا مہینہ آیا۔ ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ بشیر بن سعد خزرجی، جو مدینے کے ایک صحابی رسول ہیں، ان کے گھر میں نعمان کی ولادت ہوئی ہے۔ نعمان ابن بشیر، یہ مدینے کے رہنے والے ایک مقامی آدمی کے گھر میں پہلا بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو تاریخی اعتبار سے نعمان ابن بشیر کو ایک فضیلت ملی کہ یہ پہلے بچے ہیں جو پیغمبر اسلام کے مدینے میں آنے کے بعد اس دنیا میں آتے ہیں۔ اور ان کی ولادت کے بعد یہودیوں نے جو تانا دیا تھا، مسلمان سمجھے کہ اس تانے کا جواب مل گیا ہے۔ چنانچہ نعمان ابن بشیر کی پیدائش پر ان کمزور اور کم معرفت رکھنے والے مسلمانوں نے خوشی منائی، اور یہ بات یہودیوں کے کان تک پہنچ آئی۔ یہودیوں کو جب یہ پتہ چلا، انہوں نے اپنے تانے کو بدل دیا کہ یہ نعمان ابن بشیر تو ایک مدینے والے کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ مدینے والوں کو تو ہم نے یہ تانا دیا ہی نہیں، ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو غیر ہیں، مکے سے ہمارے شہر میں آئے ہیں، اور ہمیں اور ہمارے پرانے ساتھیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ مرنے آئے ہیں، مطلب کہ وہ مرتے چلے جائیں گے، ان کی اولاد بھی نہیں ہوگی، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب یہ جو اپنا تانا بدلا، پہلے تانا تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہوگا، اب کہا جی نہیں، مسلمانوں سے ہماری مراد ہے مہاجر مسلمان جو باہر سے ہمارے شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر وہ جو کم معرفت رکھنے والے مسلمان ہیں وہ پریشان ہو گئے۔ البتہ یہ کوئی ایسا پروپیگنڈا ہی نہیں ہے کہ جس میں کوئی جان ہو، لیکن بہرحال جب دشمنوں کا غلبہ ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی بات بھی آدمی کو بہت بڑی لگنے لگتی ہے۔ چنانچہ اب لوگ اور پریشان کہ ہاں اتنے مہینے گزر گئے اور اب تک کسی مہاجر کے ہاں کسی کی پیدائش نہیں ہوئی۔ یہ جمادی الاول کا واقعہ ہے۔ جمادی الثانی گزر گیا، کوئی اطلاع نہیں آئی۔ رجب کا مہینہ گزرا، کوئی اطلاع نہیں آئی۔ شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان کا مہینہ گزرا، یہاں تک کہ شوال کا مہینہ آ گیا۔ شوال کے مہینے میں عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی، یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر پہلے بچے ہیں جن کی مہاجرین میں ولادت ہوئی۔ جب یہ دو ولادتیں ہوئیں، انصار میں یعنی مدینے کے مقامی باشندے، مہاجرین یعنی جو مکے سے آئے ہیں، دونوں میں ایک ایک بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب یہودیوں کا یہ تانا ختم ہو گیا۔ اب جب علماء نے فہرست بنانا شروع کر دی یہودیوں کے اس تانے کی وجہ سے، تو اسی سال دو اور بچوں کے نام اس فہرست میں آ گئے، یعنی جو پہلا سال مدینے میں ختم ہوا تو چار بہت نمایاں نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول نعمان ابن بشیر کا، دوسرا عبداللہ ابن زبیر کا نام ہے، تیسرا نام مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کا ہے، جنہوں نے واقعہ کربلا کے بعد قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لیا تھا، اور چوتھا نام آتا ہے تاریخ اسلام کی ایک انتہائی بدترین شخصیت کا، یعنی زیاد، جو عبید اللہ ابن زیاد کا باپ ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد واقعہ کربلا کے وقت کوفہ کا گورنر تھا اور یزید کی طرف سے ایک اہم کردار تھا۔ یہ زیاد وہ ہے کہ جس کے باپ کا کسی کو پتہ نہیں تھا، سمیہ نامی ایک کنیز کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ لیکن بہرحال اس کے بعد یہودیوں کا پہلا تانا تو ختم ہو گیا، مگر اس کے فوراً بعد یہودیوں نے ایک اور تانا مسلمانوں کو دینا شروع کر دیا۔ دوسرا تانا کیا تھا کہ یہ مسلمان ایک نئے مذہب کو بنا کے بیٹھے ہیں
اور یہ بیچارے اس قابل بھی نہیں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قبلہ ہوتا۔ یہ ہمارے قبلے سے کام چلا رہے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ جس وقت اسلام میں نماز واجب ہوئی تو اس وقت قبلہ بنایا گیا بیت المقدس کو۔ جب تک کہ مسلمان مکے میں تھے، مکے والوں کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ بیت المقدس ایک ایسی جگہ واقع ہے کہ وہاں سے آپ اس طرح رخ کر سکتے ہیں کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے رہے اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے رہے۔ مدینے آنے کے بعد ایک بڑا مسئلہ ہو گیا کہ اب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو کعبہ پیٹھ پہ چلا جاتا ہے، اور بیت المقدس یہودیوں کا اہم ترین مقام ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جاگیر ہے، چنانچہ بار بار مسلمانوں کو تانا دے رہے ہیں کہ نیا دین بنا دیا، نیا رسول لے کے آ گئے، تورات کو چھوڑ کے نئی کتاب قرآن لے کے آ گئے، مگر قبلہ تمہیں کوئی نیا نہیں مل سکتا، قبلہ تمہیں ہم ہی سے لے کے کام چلانا پڑ رہا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے یہ اعتراض بہت بڑا اعتراض تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہودی ہمیں ایسا تانا دے رہے ہیں، یعنی یہودی ثابت یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ تمہارا دین ناقص ہے اور تمہارا دین ہمارے دین کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے، اصل اہمیت ہمارے دین کو ہے۔ یہ تانا دیا گیا مسلسل۔ بعض علماء کہتے ہیں 13 مہینے، بعض کہتے ہیں 17 مہینے، بعض کہتے ہیں 19 مہینے، 16 مہینے تو تمام علماء متفق ہیں کہ یہ تانا دیا گیا۔ مسلمان اس تانے کو برداشت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اگلے سال کا رجب کا مہینہ آ گیا اور اس تانے کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس سے پہلے کا ایک واقعہ اور، یہ تو یہودیوں کی بیرونی سازش تھی، تانوں پہ تانے دیے جاؤ، مسلمانوں کو پریشان کرو۔ اندرونی سازش کے نتیجے میں حملے ہو رہے ہیں مدینے کے اوپر۔ 3 لڑائیاں ایسی ہوئیں کہ جس میں پیغمبر اسلام کو خود جانا پڑا، غزوہ بوات، غزوہ عشیرہ اور غزوہ بدر اولا۔ یہ وہ بڑی لڑائی نہیں، بدر پہ ایک چھوٹی لڑائی بھی ہوئی تھی۔ البتہ یہ تینوں لڑائیاں نہیں ہوئی تھیں۔ مکے کے کافر اپنا لشکر لے کے آئے، پیغمبر اپنا لشکر لے کے گئے۔ کافروں نے لشکر دیکھا، بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی پیغمبر لشکر تیار کر کے گئے، جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ یہ تو 3 وہ لڑائیاں تھیں جس میں رسول خود گئے، 3 ایسی جنگیں تھیں جس میں پیغمبر اسلام نے اپنے صحابیوں کو بھیجا، جس میں ایک میں جناب حمزہ گئے تھے، ایک میں جناب عبداللہ ابن جہش گئے تھے۔ عبداللہ ابن جہش کیوں گئے تھے؟ اب یہاں پر ایک بڑی غور طلب بات ہے کہ اب مکے کے کافروں کی چھوٹی چھوٹی فوجیں آ رہی ہیں مسلمانوں کے پیچھے۔ کسی نے مسلمانوں کے جانوروں پہ حملہ کیا، کوئی مدینے کے قریب آیا، کھیتوں میں آگ لگا کے چلا گیا، کسی نے مسلمان کو اکیلا پایا، اسے لوٹا اور واپس چلے گئے۔ تو اس کے نتیجے میں 6 مرتبہ اسلامی لشکر مدینے سے نکلا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ 3 مرتبہ خود پیغمبر نکلے، لیکن کفار دم دبا کے بھاگے اور لشکر اسلام بغیر لڑے واپس آ گیا۔ 3 مرتبہ پیغمبر نے اپنے صحابیوں کو بھیجا، ان میں سے بھی 2 مرتبہ یہی ہوا کہ کافروں کی ہمت نہ پڑی مقابلے کی۔ تو بدر سے پہلے کی جو 6 لڑائیاں ہیں ان میں سے 5 میں جنگ نہیں ہوئی، بس جیسے ہی اسلامی لشکر آتا ہے کافر واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو چھٹا اور آخری لشکر پیغمبر اسلام نے بھیجا، جس کے فوراً بعد جنگ بدر ہوئی، اس میں ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ پچھلی ویڈیو کے آخر میں یہ بات آئی تھی لیکن نامکمل رہ گئی تھی، اب آپ اس کا پورا واقعہ سن لیجئے کہ چھٹی اور آخری لڑائی جس کے فوراً بعد بدر کی جنگ مسلمانوں کو لڑنا پڑی، یہ جو چھٹی اور آخری لڑائی تھی اس میں بھی پیغمبر اسلام خود نہیں گئے تھے، اپنے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ ابن جہش کو بلایا۔ یہ کون شخصیت ہیں؟ اس کے لیے ایک جملہ سن لیجئے۔ جو افراد حج اور عمرے پہ گئے ہیں اور وہ مدینہ منورہ کی زیارتیں کرتے ہوئے میدان احد کی زیارت گاہ تک پہنچے ہیں تو انہوں نے ایک چیز دیکھی ہوگی۔ میدان احد میں پیغمبر اسلام نے شہدائے احد کو 2 طریقے سے دفن کیا تھا۔ 68 شہیدوں کے لیے ایک بہت بڑی قبر تیار کرائی تھی، سب کو ایک ساتھ اس میں دفن کیا گیا، اور یہ جو بڑی قبر ہے گنج شہیداں، یہ پیچھے کی جانب واقع ہے۔ میدان احد میں جو سامنے کی قبر ہے جہاں ہر آدمی پہلے جاتا ہے، وہاں جناب حمزہ دفن ہیں۔ لیکن اگر آپ نے غور کیا ہو زیارت کے دوران تو وہ 3 قبریں ایک لائن سے بنی ہوئی ہیں۔ دائیں ہاتھ پہ پہلی قبر پیغمبر اسلام کے چچا جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، دوسری قبر جو درمیان میں ہے وہ جناب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ وہی مصعب ابن عمیر ہیں کہ جو مدینے میں پیغمبر اسلام سے بھی پہلے آئے اور پیغمبر کے لیے راہ ہموار کی۔
اور تیسری قبر جو بائیں ہاتھ پہ ہے وہ پیغمبر اسلام کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ ابن جہش کی ہے۔ اس واقعہ کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن جہش رجب میں گئے تھے اور وہ رجب کی آخری تاریخ تھی۔ جب کسی نے کہا چاند ہو گیا چاند ہو گیا تو یہ لوگ سمجھے کہ شعبان شروع ہو گیا ہے۔ شعبان کوئی احترام کا مہینہ نہیں، اس لیے انہوں نے لڑائی لڑی۔ یہ بات ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کی تھی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جمادی الثانی اور رجب کے مہینے میں کنفیوژن ہوئی تھی۔ بہرحال تاریخ جو بھی ہو، واقعے کا خلاصہ یہی ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے اپنے پھوپھی زاد بھائی جناب عبداللہ ابن جہش کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم ایک چھوٹا سا لشکر لے کے جاؤ، مکے کے قریب جا کے بیٹھ جاؤ اور وہاں دیکھتے رہو کہ کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، تاکہ اگر ہمیں پریشان کرنے کے لیے مکے سے کوئی لشکر نکلے تو ہمیں فوراً اطلاع مل جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دشمن ہمارے سر پہ آئے تو ہمیں اطلاع ملے، نہیں پیغمبر نے کہا کہ اب تم ان کے شہر کے قریب جا کے بیٹھ جاؤ تاکہ وہیں سے اطلاع مل جائے کہ لشکر آ رہا ہے، کیونکہ لشکر جو آتا ہے وہ بہرحال وقت لے گا۔ ایک اکیلا آدمی جو دوڑ کے اطلاع دینے آئے گا وہ جلدی پہنچ جائے گا۔ جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے پیغمبر اسلام نے وہی کیا جو دنیا میں ہر جرنیل اور ہر فوج آج کل کیا کرتی ہے کہ پہلے سے دشمن کی جاسوسی کرو۔ 5 مرتبہ تو یہی ہوا کہ دشمن آیا، پیغمبر نکلے، پتہ چلا وہ بھاگ گئے۔ 6 مرتبہ پیغمبر نے کہا اب ہم پہلے سے اپنے لشکر کو تیار رکھیں گے۔ البتہ لشکر کا مطلب کیا ہے؟ 12 آدمی، بہت بڑا لشکر نہیں، یہ تو صرف جاسوسی کرنے کے لیے ایک ٹیم بھیجی جا رہی ہے۔ عبداللہ ابن جہش کو پیغمبر اسلام نے بلایا اور ان سے کہا کہ تمہیں کل جانا ہے اور صبح سویرے مسجد میں مجھ سے ملاقات کرتے ہوئے نکل جانا۔ صبح کو عبداللہ ابن جہش آئے پیغمبر کے پاس۔ اللہ کے رسول، کیا حکم ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ اپنے ساتھ یہ فلاں 12 آدمیوں کو لے جاؤ اور ایک خط میں تمہیں دے رہا ہوں، بالکل بند کر کے مہر لگا ہوا، یہ خط لے جاؤ، مدینے سے نکلو اور جب 3 دن کا سفر طے کر لو تو اس خط کو کھول کے پڑھنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا۔ مدینے سے مکے اگر آج ہم جائیں، ایک اچھی گاڑی ہو تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، ایک بس ہو تو 6 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں 13 دن کا سفر تھا۔ پیغمبر اسلام نے کہا 3 دن جب مدینے سے دور ہو جاؤ تو میرا خط پڑھنا۔ یہ کہہ کے پیغمبر نے خط دیا۔ 12 آدمیوں کو عبداللہ ابن جہش نے خود جمع کیا اور ان کو لے کے نکلے۔ 3 دن جب مدینے سے دور پہنچے تو اس خط کے اوپر جو مہر لگی تھی اس کو توڑ کے خط نکالا۔ پیغمبر اسلام نے لکھا تھا کہ تمہیں نخلہ کے مقام پہ ٹھہرنا ہے۔ نخلہ مکے کے بالکل قریب ایک جگہ ہے، وہاں جا کے ٹھہرنا ہے اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ مکے کے کافر کیا کر رہے ہیں اور ان کی اطلاع مجھے پہنچانا۔ یہ پیغمبر اسلام نے ان کو حکم دیا۔ جب مدینے سے 3 دن دور آ چکے تو جناب عبداللہ ابن جہش نے اپنے 12 آدمیوں سے کہا کہ دیکھو رسول اسلام نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے، لیکن مکے کے اتنا قریب ہم جا کے بیٹھیں گے، ہر وقت ہم کو ڈر رہے گا، کبھی بھی دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں آج کی بات کروں کہ اگر آپ کسی جاسوس کو بھیجتے ہیں دشمن کے علاقے میں جاسوسی کے لیے تو اس کی جان ہر وقت خطرے میں ہوتی ہے، پکڑا گیا تو سیدھی موت ہے۔ عبداللہ ابن جہش نے اپنے 12 آدمیوں سے کہا کہ اصل کام ہم کو ایسا دیا گیا ہے کہ ہر وقت اس میں شہادت کا امکان ہے، تو وہی میرے ساتھ چلے جو شہید ہونے کے لیے تیار ہے۔ میں تو جاؤں گا کیونکہ میرے لیے حکم رسول ہے، تم میں سے جو شہید ہونے کے لیے تیار ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ 12 آدمیوں میں سے 10 آدمیوں نے کہا کہ ہم چلیں گے۔ 2 آدمیوں کا مسئلہ یہ ہوا کہ ان کا ایک بہت ہی قیمتی اونٹ کھو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے اس کی تلاش کرنا ہے، اگر اونٹ کھو گیا تو لوگ آج کہیں گے کہ یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے، لیکن نہیں، پہلے زمانے میں گھوڑے کا مطلب تھا جیسے کوئی گاڑی اور اونٹ کا مطلب تھا جیسے کوئی بس یا ٹرک وغیرہ، یعنی لاکھوں کی چیز تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک اونٹ ہمارا کھو گیا ہے، ہمیں اس کی تلاش کرنا ہے، پھر ہم آ جائیں گے، تو ہمیں تو اجازت دے دی جائے۔ چونکہ پیغمبر اسلام نے اپنے خط میں صرف عبداللہ سے کہا تھا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، تو عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے تم آزاد ہو۔ 2 آدمی ایک طرف چلے گئے اپنا اونٹ ڈھونڈنے، 10 آدمی آ گئے۔
یہ لوگ مکے کے قریب مقام نخلا پر جا کے بیٹھ گئے۔ اب اسی دوران طائف کے کچھ سردار طائف سے مکے کی جانب آ رہے ہیں تجارت کا سامان لے کے۔ ان کے ساتھ منقع ہے، کھجور کے درخت کی چھال ہے اور بہت ہی قیمتی برتن ہیں۔ وہ واپس آ رہے ہیں مکے کی طرف۔ طائف سے مکے کے راستے میں وہ جگہ پڑتی ہے جہاں پہ جاسوسوں کی یہ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، یعنی عبداللہ ابن جہش کا لشکر۔ نہ طائف سے آنے والوں کو پتا ہے کہ یہاں کوئی بیٹھا ہوگا، نہ عبداللہ جہش کو پتا ہے کہ اس راستے پہ ایک دم سے کوئی آ جائے گا۔ اب اچانک دور سے ان کو پتا چل گیا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، وہ آگے بڑھیں گے تو ضرور ہم کو دیکھ لیں گے۔ اب عبداللہ جہش اور ان کے ساتھیوں نے مل کے سوچنا شروع کیا کہ ہم کیا کریں، ہمارے لیے اس وقت کیا مسئلہ ہے۔ اپنے آپ کو چھپانا بھی ہے، کیونکہ مکے والوں کو اگر اطلاع مل گئی کہ ہم ان کے اتنا قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم مارے بھی جائیں گے اور پیغمبر اسلام کا مقصد بھی پورا نہیں ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں کو تو کسی بھی طرح یہاں روکنا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اچھا، یہ کیا کیا جائے کا مسئلہ اس لیے پیدا ہوا کہ یہ جمادی الثانی کے مہینے کی 29 تاریخ تھی۔ آپ کے علم میں ہے کہ عربوں میں اسلام سے پہلے سے 4 مہینے احترام کے مہینے کہلاتے ہیں، جن میں جنگ بالکل ممنوع تھی۔ حتیٰ کہ جاہلیت میں بھی جب بالکل وہ لوگ وحشی اور جنگلی تھے، 4 مہینوں میں کوئی جنگ نہیں کرتے تھے۔ ایک رجب کا مہینہ تھا اور 3 حج کے مہینے تھے، یعنی ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ یہ 3 مہینے حج کے ہیں۔ ذی الحج میں حج ہوتا ہے۔ ذی الحج سے 1 مہینہ پہلے یعنی ذی-القعدہ میں جنگیں بند ہو جاتی ہیں اور حج کے 1 مہینے بعد تک جنگ بند رہتی ہے، تاکہ جو قافلے آ رہے ہیں ان کو آنے میں آسانی رہے، جو واپس جا رہے ہیں واپسی میں آسانی رہے۔ تو 3 تو حج کے مہینے ہیں، چوتھا رجب کا ہے۔ رجب کے مہینے میں جنگ کیوں بند ہوتی تھی؟ کیونکہ رجب میں عرب میں عمرے کا رواج تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو رجب میں عمرہ ہوتا تھا پورے عرب کا، اور ذی الحج میں حج ہوتا تھا پورے عرب کا۔ تو اس کی وجہ سے رجب میں ساری جنگیں بند۔ 29 جمادی الثانی کا دن گزرا اور اگلی رات ہو رہی ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ اگر چاند آج نکل آیا تو رجب کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر چاند نہیں نکلا تو پھر اگلی تاریخ 30 ہو گئی، یعنی 30 جمادی الثانی، تو ہمیں جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ یہ تو طے کر لیا عبداللہ جہش کے ساتھیوں نے کہ بہرحال ہمیں تاجروں کے اس قافلے کو روکنا ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ مکے پہنچ جائیں گے، ہماری اطلاع پہنچ جائے گی، وہاں راز کھل جائے گا۔ لیکن روکنے کے لیے جنگ کرنا ہوگی۔ چاند نکل آیا ہے تو ہم جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ رجب شروع ہو گیا ہے۔ چاند نہیں نکلا تو ہمیں جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ چاند نظر نہیں آیا ان کو۔ انہوں نے سوچا کہ چاند نہیں نکلا ہے، چنانچہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا، چلو آگے بڑھ کے حملہ کرو۔ اب عبداللہ جہش کے 10 ساتھی آگے بڑھ کے مکے کے اس قافلے پہ حملہ کرتے ہیں۔ اس میں 4 یا 5 آدمی تھے بس۔ عمرو حضرمی بہت ہی ظالم قریش کا سردار، جس نے مسلمانوں پہ بڑے ظلم کیے، وہ مارا گیا۔ اور تاریخ اسلام میں یہ یاد رکھیے کہ پہلا کافر جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مرا ہے وہ عمرو حضرمی ہے، اور اسے عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی واقد ابن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارا تھا۔ عمرو حضرمی مارا گیا اور اس کے 2 ساتھی گرفتار ہو گئے، حکم ابن کسان اور عثمان ابن عبداللہ۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے قیدی جو بنائے گئے وہ یہ 2 قیدی ہیں، اور میدان جنگ میں جو سب سے پہلا تیر چلا وہ اسی لڑائی کے اندر چلا۔ اس سے پہلے کی 5 جنگوں میں تو آمنا سامنا ہی نہیں ہوا، مسلمان نکلے تو کافر بھاگ گئے۔ یہ 2 واقعات اس جنگ کے دوران پیش آئے، پہلا کافر جو مرا، پہلا کافر جو قیدی بنا۔ اس کے علاوہ پہلا مال غنیمت جو مسلمانوں میں تقسیم ہوا۔ تو 3 آدمی بڑے بڑے تھے، ایک مارا گیا، 2 قیدی ہو گئے، اور ان کا جتنا تجارت کا مال ہے یہ مال غنیمت سمجھ کے عبداللہ ابن جہش نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ لیکن باقی غلام تو بھاگ گئے جو غلام تھے اس قافلے میں۔ اب عبداللہ جہش نے کہا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے مدینے کی جانب۔ جو سردار ہیں وہ مارے گئے، جو غلام ہیں وہ ایک دم سے مکے میں جا کے اطلاع نہیں دیں گے، پہلے تو یہ کہیں چھپ کے بیٹھ جائیں گے اپنی جان بچانے کے لیے۔ 1-2 دن کے بعد جب انہیں اطمینان ہو جائے گا کہ دشمن چلا گیا تو نکل کے مکے جائیں گے۔ مکے والے بھی غلام کی بات پہ فوراً بھروسہ نہیں کریں گے۔
تحقیق کروائیں گے، لیکن اگر یہ سردار مکے پہنچ جاتے تو فوراً مکے والے نکل آتے۔ چنانچہ عبداللہ ابن جہش نے کہا، ہمیں 2-3 دن مل گئے ہیں کہ ہم مکے سے دور جا سکتے ہیں، چلو سیدھے مدینہ۔ یہ لوگ سیدھے مدینے میں آئے۔ مدینے پہنچے تو راستے میں عبداللہ جہش نے کہا کہ ہم مال غنیمت رسول کو دیں گے، قیدی رسول کو دیں گے۔ مدینے پہنچے تو اطلاع ملی کہ ہم سے ایک غلطی ہو گئی۔ وہ جمادی الثانی کا مہینہ نہیں تھا، اس رات کو چاند ہو گیا تھا، ہم نہیں دیکھ پائے۔ یعنی ہم نے جو لڑائی لڑی ہے وہ رجب کے مہینے میں لڑی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے میں لڑائی لڑی جو مسلمانوں کے نزدیک بھی قابل احترام ہے اور کافروں کے نزدیک بھی قابل احترام۔ اب مدینے آئے تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ ادھر مکے کے کافروں نے فوراً پیغمبر اسلام کے نام خط لکھا اور اس خط میں یہی طعنہ دیا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام امن اور صلح کا مذہب ہے، لیکن تم نے تو وہ ظلم کیا ہے جو کبھی کافر بھی نہیں کر سکتا ہے کہ رجب کے مہینے میں تم نے ایک آدمی کا خون بہایا ہے۔ ہم کافر بھی رجب کے مہینے میں خون نہیں بہاتے ہیں۔ یہ طعنہ لکھ کے دیا، پیغمبر اسلام کو خط آ گیا۔ ادھر عبداللہ جہش آئے، ادھر مکے والوں کا طعنہ آ گیا۔ پیغمبر اسلام کو خط دیا اور اسی قاصد نے جو پیغمبر کے نام خط لے کے آیا ہے، مدینے کے عام آدمیوں میں گھوم پھر کر یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ دیکھو یہ کیسا اسلام ہے کہ ایک جاہل اور کافر آدمی بھی جس کا احترام کرتا ہے، رسول کے ساتھیوں نے اس کا احترام نہیں کیا۔ اس نے اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا تو پیغمبر اسلام کے پاس خط پہنچا، لیکن عام مسلمانوں اور یہودیوں اور کافروں کو بھی اطلاع مل گئی جو مدینے میں رہتے ہیں۔ اب جو عبداللہ جہش یہاں آئے تو یہاں کا ماحول ان کے خلاف ہے۔ وہ تو بڑے خوش پہنچے ہیں کہ ہم نے راہ خدا میں جہاد کیا ہے، ایک کافر کو واصل جہنم کیا ہے، کافروں کے 2 بڑے سردار پکڑ کے لائے ہیں، ہمارا تو استقبال ہوگا۔ وہاں تو بالکل الٹا ماحول ہے۔ جیسے ہی مدینے میں قدم رکھا، اگر کوئی مسلمان ملے تو وہ یہی کہے، اگر کوئی یہودی ملے تو وہ یہی کہے، اور اگر کوئی کافر ملے تو وہ یہی کہے کہ دیکھو تم نے تو وہ غضب کیا ہے جو جاہلیت میں بھی کوئی نہیں کرتا تھا۔ اب عبداللہ جہش پریشان اور مدینے کا ماحول ایسا بن گیا کہ پیغمبر اسلام بھی اس وقت خاموش ہیں۔ عبداللہ جہش پہنچے مسجد نبوی میں، پتہ نہیں کتنے طعنے راستے میں سنے۔ مسجد نبوی میں پہنچے، اللہ کے رسول یہ قیدی ہیں، یہ مال غنیمت ہے۔ پیغمبر نے کہا کیونکہ احترام والے مہینے میں یہ لڑائی ہوئی ہے اس لیے نہ میں مال غنیمت لوں گا نہ کوئی قیدی لوں گا۔ پیغمبر نے کوئی طعنہ ان کو نہیں دیا۔ پیغمبر کو معلوم بھی ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، لیکن پیغمبر اسلام یہ چاہتے ہیں کہ ان کی صفائی میں پیش نہ کروں بلکہ قرآن کی آیت نازل ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے صرف یہ کہا کہ کیونکہ رجب میں یہ لڑائی ہوئی ہے اس لیے ان دونوں چیزوں کو میں ہاتھ نہیں لگا رہا ہوں۔ اب عبداللہ جہش اور پریشان کہ مدینے کے لوگ تو طعنہ دے ہی رہے تھے، پیغمبر اسلام نے بھی ہماری لڑائی کو صحیح نہیں مانا، اسی لیے مال غنیمت کو قبول نہیں کیا، اسی لیے قیدیوں کو قبول نہیں کیا۔ اب یہ لوگ اور پریشان۔ دوسری طرف پیغمبر اسلام کو مکے کے کافروں کے خط کا جواب بھی دینا ہے، لیکن پیغمبر خود جواب نہیں دینا چاہتے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ سے جواب آئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 نازل ہوئی۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اب دیکھیے اصول۔ اے رسول، لوگ آپ سے ماہ حرام میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس میں لڑنا سنگین برائی ہے، لیکن راہ خدا سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد الحرام کا راستہ روکنا اور حرم کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک زیادہ سنگین جرم ہے، اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑا گناہ ہے، اور وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا، ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہوں گے، اور ایسے لوگ اہل جہنم ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ قرآن نے جواب دیا کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ حرمت والے مہینے میں خون بہایا، چلو مان لیا ہم نے کہ یہ غلطی ہے، لیکن فتنہ و فساد جو تم کر رہے ہو وہ تو اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ رجب کے مہینے میں تم فتنہ و فساد برپا کرتے پھرو۔ شیب ابی طالب میں 3 سال ان لوگوں کو قید رکھا گیا، جو 13 سال تک مکے کے مہاجرین پر مظالم ہوئے ہیں،
اس میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رجب میں مظالم بند کر دیے گئے ہوں۔ نہیں، فتنہ و فساد برپا کرنا تو ٹھیک اور قتل کرنا برا، قطعاً نہیں۔ فتنہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے۔ تم احترام کے مہینوں میں لوگوں کو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکو، وہ کچھ نہ ہو۔ تم احترام کے مہینے میں کفر اختیار کرو، وہ کچھ نہ ہو۔ تم احترام کے مہینے میں مسجد الحرام کے رہنے والوں کو حج اور عمرے سے روک دو، وہ کچھ نہ ہو۔ تم احترام کے مہینوں میں فتنہ برپا کرو، کچھ نہ ہو۔ اور اگر اس کا جواب دیا جائے تو کہو گے کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہو گئی، یہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ دیکھیں قرآن کیا جواب دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بہت بری لگتی ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ یہ ریئیکشن یا رد عمل ہوا کیوں ہے۔ تم نے کیا غلطی کی ہے جس کے بدلے میں ہمیں احترام والے مہینے میں جنگ کرنا پڑ رہی ہے؟ اپنی غلطی کو تو دیکھو۔ خلاصہ یہ کہ قتل سے بڑی خرابی فتنہ ہے۔ انہوں نے قتل کیا ہے، تم فتنہ برپا کر رہے ہو، یہ قرآن نے جواب دیا۔ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، مدینے کے مسلمانوں کے لیے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا۔ عبداللہ ابن جہش کو مبارکباد ملنے لگی۔ پیغمبر اسلام نے کہا، قیدیوں کو بھی میرے پاس لے کے آؤ، مال غنیمت بھی میرے پاس لے کے آؤ۔ مال غنیمت پیغمبر اسلام نے لیا، ایک حصہ بیت المال کے لیے رکھا، باقی ان مجاہدین پہ تقسیم کر دیا۔ قیدی بھی بلائے گئے۔ اب یہ قیدی مسجد نبوی میں لائے جا رہے ہیں کہ اسی دوران مکے کے کافروں کا ایک نمائندہ مدینے میں آ گیا اور کہا کہ یہ جو ہمارے 2 آدمی قیدی بنے ہیں، ہم ان کو آزاد کروانے آئے ہیں، جو بھی اس کا فدیہ اور پیسہ آپ کو چاہیے لے لیجئے اور ان کو آزاد کیا جائے۔ پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ یہ جو عبداللہ جہش کا لشکر گیا تھا، اس کے 2 آدمی اونٹ کی تلاش میں نکلے تھے، وہ مکے کی طرف گئے ہیں۔ جب تک کہ ان کی کوئی اطلاع نہ آئے، اس وقت تک قیدیوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر یہ اطلاع ملی کہ وہ مکے کے کافروں نے ان کو راستے میں پکڑ کے شہید کر دیا تو اس کے بدلے میں ان کو مارا جائے گا۔ یہ قصاص ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، اور اگر وہ خیریت سے واپس آ گئے تو ان کے مسئلے کو طے کیا جائے گا۔ مکے کے کافر ٹھہر گئے مدینے کے اندر۔ اسی ہفتے کے اندر اندر وہ 2 آدمی بھی اپنا اونٹ لے کے آ گئے۔ یہ مسئلہ ختم ہوا۔ پیغمبر اسلام نے کہا، اب لے کے آؤ قیدیوں کو۔ حکم ابن کسان اور عثمان ابن عبداللہ، یہ پہلے 2 آدمی ہیں کہ جو قیدی بنے۔ ان دونوں کو لایا گیا۔ پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ تمہیں آزاد کروانے کے لیے مکے سے ساتھی آ گئے ہیں، تم ان کے ساتھ جا سکتے ہو، لیکن اس سے پہلے کہ تمہیں آزاد کیا جائے، ایک فریضہ ادا کر دیا جائے۔ پیغمبر اسلام نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ وہ جو امر بالمعروف ہمارے لیے ہے، پیغمبر اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ تمہیں آزاد تو کرنا ہے، لیکن پہلے تمہیں اسلام بتا دیا جائے کہ کیا ہے۔ اسلام کا پیغام پیش کیا۔ حکم ابن کسان پہ اثر ہوا۔ اس نے اسی وقت کلمہ اسلام پڑھا اور کہا کہ مجھے واپس مکہ نہیں جانا ہے۔ چنانچہ وہ مدینے میں ٹھہر گئے اور جنگ بدر میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ دوسرا کافر عثمان ابن عبداللہ، اس نے پیغمبر کی دعوت اسلام کو سنا، انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، میں اپنے بزرگوں کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ پیغمبر اسلام نے کہا، پھر جاؤ۔ وہ واپس گیا مکے میں اور اسی کفر کی حالت میں چند سالوں کے بعد مر گیا۔ یہ عبداللہ ابن جہش کا واقعہ ماہ رجب کی 1 تاریخ کو پیش آیا۔ ابھی چند دن گزرے تھے، ایک اور اہم ترین واقعہ تاریخ اسلام کا پیش آ گیا۔ وہ واقعہ کیا تھا جس کا ہم نے آدھا تذکرہ کر دیا؟ اب آخری جملے کہ مسلسل تانا مل رہا تھا یہودیوں کی طرف سے کہ یہ تم مسلمان بیچارے کتنے کمزور ہو کہ اپنا قبلہ بھی تمہارے پاس موجود نہیں۔ مسلسل 16-17 مہینے یہ تانا سنا جا رہا تھا، یہاں تک کہ رجب کا مہینہ آ گیا۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا حرمت والے اور احترام والے مہینے میں جنگ کا، اس کے نتیجے میں یہودیوں نے اپنی تانا بازی اور بڑھا دی۔ چنانچہ پیغمبر اسلام بے چین ہیں۔ پیغمبر اسلام کی خواہش یہی ہے کہ وہ خانہ کعبہ جسے بنایا ہی قبلے کے لیے گیا ہے، ایک مرتبہ اس کا قبلہ ہونے کا اعلان ہو جائے، لیکن صرف اور صرف اس لیے کہ یہودی یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں سے ہمارا جھگڑا اس لیے شروع ہوا کہ انہوں نے آتے ہی ہر چیز میں اپنے آپ کو الگ کر لیا، ورنہ اگر وہ ہم سے پیار محبت سے بات کرتے تو آدم سے موسیٰ تک ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، آگے بھی مصالحت ہو جاتی۔ یہودیوں کو تانا دینے کا اور اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے، اسی لیے بیت المقدس کو شروع میں قبلہ رکھا گیا۔
تاکہ یہودی نہ کہیں کہ بھئی ہمارا اور مسلمانوں کا جھگڑا ان کی غلطی سے ہوا، ہم کیا کریں۔ نہیں، یہودیوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے۔ پروردگار نے شروع کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ حتی الامکان انہی باتوں پہ عمل کرو کہ جو یہودیوں کے مذہب میں رائج ہیں اور صحیح باتیں ہیں جو حضرت موسیٰ لے کے آئے۔ مثلاً عاشورے کا روزہ یہودی رکھتے تھے۔ اب مکے کے اندر تو یہودی نہیں تھے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مدینے میں جو مسلمان پہنچے تو ایک مرتبہ یہودیوں نے عاشورے کا روزہ رکھا۔ مسلمانوں کو تانا دیا کہ تم بہت کہتے رہتے ہو موسیٰ 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 کلیم اللہ، ہمارے بھی نبی ہیں، لیکن دیکھو یہ عاشورے کا روزہ جناب موسیٰ رکھتے تھے اور تم نہیں رکھتے ہو۔ مسلمانوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول، یہودی یہ کہہ رہے ہیں، شریعت کے اندر یہ عاشورے کا روزہ نہیں تھا، ابھی تک تو روزوں کا حکم ہی نہیں آیا، لیکن پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ کی سنت ہے، چلو تم بھی رکھ لو۔ چنانچہ ابتدائی پہلا سال یہ تھا، مسلمانوں کو عاشورے کا روزہ رکھوایا گیا، صرف اس لیے کہ یہودی یہ نہ کہیں کہ تم حضرت موسیٰ کا نام لے رہے ہو، ان کی بات نہیں مان رہے۔ لیکن جب یہ روزہ رکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ یہودی کوئی بات سمجھتے، الٹا تانا دینے لگے کہ دیکھو ان کے پاس تو کوئی نماز روزہ ہی نہیں ہے، جو ہمارا ہے وہی یہ چھین چھین کے لے جا رہے ہیں، وہی چوری کر کے لے جا رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے ان مسلمانوں کو جو یہ کہتے ہوئے آئے تھے کہ اللہ کے رسول، یہودیوں کا تانا نہیں سنا جا رہا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اب سے عاشورے کا روزہ کینسل، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے روزوں کا الگ مہینہ بنانے والا ہے، رمضان۔ اسی طرح قبلے کا مسئلہ ہے کہ یہودی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، چلو تم بھی اسی طرف نماز پڑھ لو، لیکن بجائے اس کے کہ فائدہ ہو، یہودی اس بات کو مانے کہ دیکھو مسلمان ہمارا اتنا خیال کر رہے ہیں۔ کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کا خیال کرتے جائیں، آپ اس کے عقائد کا احترام کریں، آپ یہ کوشش کریں کہ اس کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے، آپ اپنی طرف سے کوئی غلط بات نہ کریں، اور بجائے اس کے کہ وہ آپ کی تعریف کرے، آپ کا احترام کرے کہ بھئی کتنا اچھا آدمی ہے، ہمارا کتنا خیال کر رہا ہے، اس کے بجائے وہ الٹا یہ سمجھے کہ آپ دب گئے، وہ یہ سمجھے کہ آپ کمزور پڑ گئے، وہ یہ سمجھے کہ آپ میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ایک نصیحت بھی ہے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے نام کہ حسن بیٹا، یاد رکھو کہ معاف کرنے میں عظمت ہے۔ جب بھی خطا کار تمہارے پاس آئے، ظالم تمہارے پاس آئے، معافی مانگے، معاف کر دو، لیکن خبردار کبھی ایسے کو معاف نہ کرنا جو معافی کو تمہاری کمزوری سمجھ لے، اور معاف کرنے کے نتیجے میں وہ تم پر اور زیادہ ظلم یہ سمجھ کے شروع کر دے کہ تم کمزور تھے، اس لیے تم نے اس کو نظر انداز کیا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ بعض اوقات انسان کو جھکنے کا اور دوسرے کی بات ماننے کا اور معاف کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، اسلام نے اس پر زور دیا ہے کہ ہر ایک سے جھک کے ملو، لیکن اگر ایک آدمی ہے بہت ہی مغرور، اپنی دولت پر، اپنی طاقت پر، اپنے عہدے پر غرور کر رہا ہے، ہم اس سے جھک کے ملتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم اللہ کا حکم مان رہے ہیں، وہ سمجھتا ہے میرے پیسے کی وجہ سے دب رہا ہے، میرے عہدے کی وجہ سے دب رہا ہے، اس لیے مغرور آدمی کے سامنے تم بھی اکڑ کے بیٹھو، یہ ایک عبادت ہے۔ ہاں غریب آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، اس سے جتنا جھک کے ملو وہ عبادت ہے۔ تو کبھی کبھار ایک مرحلہ یہ آتا ہے، اور یہ صرف کتابی بات نہیں ہے، آپ عملی دنیا میں بھی دیکھیں کہ اگر کبھی آپ کسی کا خیال کرنے جائیں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ بھئی بہت شریف آدمی ہے، کتنا اس نے ہمارا خیال کیا، کتنا لحاظ کیا، اور کچھ ایسے شیطانی آدمی ہوتے ہیں کہ اور زیادہ اکڑ جاتے ہیں، آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، اپنے مظالم اور بڑھا دیتے ہیں، پھر وہاں پہ مقابلے کا حکم ہے کہ ڈٹ جاؤ ان کے سامنے، پھر ان کا مقابلہ کرو برابری کے ساتھ۔ پیغمبر اسلام کی سیرت دیکھیے کہ عاشورے کا روزہ تک رکھوا دیا پیغمبر نے کہ یہودی یہ نہ سمجھیں کہ یہ نیا دین تو صرف ہمیں ختم کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی ہم سے ہر جگہ لڑنا ہے مسلمانوں کو، نہیں چلو رکھ لو روزہ۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ بجائے اس کے کہ یہودی اس سے یہ اثر لیں کہ بھئی یہ مسلمان ہمارا کتنا خیال کر رہے ہیں، کتنا لحاظ کر رہے ہیں، وہ اور اکڑ گئے کہ تمہارے پاس کوئی قبلہ ہی نہیں ہے، اس لیے مجبور ہو کے ہمارے پاس آئے ہو۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے اب ہمیں قبلہ بدلنا ہے، لیکن کس سے کہا؟ مسلمانوں سے نہیں کہا بلکہ سیدھا اللہ سے کہا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144، اے حبیب
ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، سو اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر دیں، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کرو۔ اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ پیغمبر اسلام بیت المقدس کے قبلہ ہونے پر اس وقت راضی نہ رہے جب یہودیوں کا یہ طرز عمل سامنے آیا۔ خواہش ہوئی پیغمبر اسلام کی کہ قبلہ بدل جائے، یعنی یہ خواہش رسول کی جانب سے آئی کہ اب ہمیں اپنا قبلہ بدلنا ہے تاکہ یہودیوں کو وہ طعنہ دینے کا موقع نہ ملے۔ چنانچہ یہودیوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے پیغمبر اسلام کی جانب سے اب قبلے کی تبدیلی کی دعا کی جا رہی ہے، لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گی۔